مکہ کی وہ خوفناک رات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پورا پلان ریڈی تھا۔ اور دشمنان اسلام یہ سمجھ رہے تھے کہ آج اسلام کا دی اینڈ ہونے والا ہے، لیکن انہیں یہ معلوم بالکل نہیں تھا کہ آج رات تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہونے والی ہے۔ آج ہے ہمارا 5th ایپیسوڈ، اور آج ہم بات کریں گے اس ہجرت مدینہ کی جس نے نہ صرف مسلمانوں کی قسمت بدل دی بلکہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ 3 دن گھر میں کیسے گزرے اور وہ 100 اونٹوں کا انعام کس نے کھو دیا؟ تو آج کی ویڈیو مس مت کرنا، کیونکہ یہ صرف ایک سفر نہیں ہے بلکہ ایک جیت کی داستان ہے۔ تو obviously یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہجرت کی نوبت آئی ہی کیوں؟ مکہ میں 13 سال تک ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، لیکن بدلے میں انہیں کیا ملا؟ ظلم، زیادتی۔ جب کفر نے دار ندوہ میں بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان بنایا، تب اللہ کا حکم آیا، اے نبی یہاں سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ ہجرت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹا سا اسٹریٹجک موو تاکہ اسلام کو ایک محفوظ ٹھکانہ مل سکے۔ لیکن یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ باہر دشمنان اسلام کھڑے ہیں، شہادت ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر کسی کو لٹا کر جاتے ہیں، اور وہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اب آپ خود سوچیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کا حوصلہ دیکھیں۔ اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ چیز پتہ ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ شہید کرنے کا پلان بنا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی امانتیں ان کو واپس کرنے کا پلان بنا رہے تھے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے آخر کس طرح سے ان کو ان کی امانتیں واپس کر دی جائے۔ اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے اس طرح نکلے کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں چھپ جاتے ہیں، اور دشمن پیچھا کرتے ہوئے غار کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں، اتنا قریب کہ اگر وہ دشمنان اسلام اگر اپنے پیر کی طرف بھی دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دکھ جاتے۔ اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے، لیکن تب تاریخ کا وہ جملہ سامنے آتا ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ صرف ایک مکڑی کے جالے نے بڑے بڑے دشمنوں کو ناکام کر دیا۔ اور پھر سفر کے دوران ایک بہت ڈرامٹک قسم کا موڑ آتا ہے۔ سرقہ ابن ملک یہ وہ شخص تھا جس نے صرف 100 اونٹوں کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، لیکن آخر ہوا کیا؟ جب بھی اس کا گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتا ہے، اس گھوڑے کے پاؤں زمین کے اندر دھنسنے لگ جاتے ہیں، اور اسی دوران وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتے، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے سر و سامان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرقہ کو فرماتے ہیں کہ اے سرقہ، میں تمہارے ہاتھوں میں ایران کے بادشاہ کسرا کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اور اس سب کے بعد آخرکار یہ قافلہ پہنچتا ہے مدینہ۔ اور مدینہ کا کیا سین تھا؟ یہاں پر ہر بچہ طلع البدر علینا پڑھ رہا تھا، اور پھر آخرکار مدینہ یثرب سے بدل کر مدینۃ المنورہ بن گیا، جو آج تک کی تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتا۔ اور obviously اسی ہجرت کے بعد ہمارا ہجری کیلنڈر شروع ہوا، لیکن یہاں پر کہانی ختم بالکل نہیں ہوتی۔ ہجرت تو ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ ایک بڑے سفر کا آغاز تھا۔ ایک طرف مکہ کے بے گھر مہاجرین تھے، اور دوسری طرف تھے مدینہ کے جذباتی انصار۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اجنبی قبیلوں کو سگی اولاد سے زیادہ قریب کیسے کر دیا، اور کیسے اسلام کی پہلی مسجد مدینۃ المنورہ میں بنی۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے سبسکرائب لازمی سے کر دیں۔ سبسکرائب